الرحمن الرحیم لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات سورہ المجادلہ کی یہ اختتامی آیت ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ بھی وفاداری جتلاتے ہیں اور یہود کے ساتھ بھی، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں نہ ان کے ساتھ مخلص ہیں، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور شیطان کا جو گروہ ہے وہی خسارے میں رہنے والا ہے، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہوں گے، اور اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اللہ اس کے رسول ہی غالب رہنے والے ہیں۔ اللہ قوی ہے اور عزیز ہے۔ اب مخلص اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ دیکھو ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ فرمایا لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو تم نہیں پاؤ گے۔ کیا نہیں پاؤ گے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایک تو اصولی بات ہے اور دوسرا امر حق ہے۔ اصولی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی، یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یہ کبھی بھی ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کبھی یہ نہیں پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے قریب رشتہ دار ہوں، یعنی ہر رشتے سے زیادہ عزیز چیز انہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے۔ لہذا تم کبھی ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کا دوست نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کرنے والے ہیں۔ اب اصولی بات جو بیان کی گئی ہے وہ تو یہی ہے کہ اصول یہ ہے کہ ہر چیز پر جو محبت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہ آنے پائے۔ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ ہونی چاہیے مومن کی۔ اس بات کو ثابت بھی کیا، یعنی امر حق بھی ہے۔ بدر اور احد کے مارکوں میں اہل ایمان نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا۔ مثال کے طور پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جنگ میں اپنے باپ عبداللہ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اسی طرح سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو اپنے ہاتھوں قتل کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ماموں کو قتل کیا، یعنی عاص بن حشام ان کے ماموں تھے،
خود انہیں قتل کیا جنگ میں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے کہ جب ان کے بیٹے عبد الرحمن ایمان لے آئے تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر میں آپ کئی بار میرے زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہوں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم اگر تو ایک بار بھی میری زد میں آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو یہ ہے یہ ایمان۔ اور اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت مصعب بن عمیر گزر رہے تھے کہ ایک انصاری ان کے ایک اور بھائی کو گرفتار کر کے باندھ رہا تھا۔ تو انہوں نے گزرتے ہوئے کہا انصاری سے کہ اسے ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، وہ اس کے بدلے میں بہت سارا فدیہ دے گی اسے چھڑانے کے لیے، حالانکہ دونوں کی ماں ایک ہی۔ تو وہ کہنے لگا بھائی کہ تم تو میرے بھائی ہو، تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت تم میرا بھائی نہیں بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو دیکھیں کیسے پورا کیا ان لوگوں نے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے تھے، کہ نہ باپ کی محبت، نہ بھائی کی محبت، اور نہ کسی اور قریبی رشتہ دار کی محبت اللہ سے بڑھ کر تھی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر چیز پر غالب تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، انہیں ان سے محبت کرتا ہوا نہیں پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں اور قریب رشتہ دار ہوں۔ یہ دونوں محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے دین سے محبت، اور اللہ اور اس کے رسول اس کے دین کے مخالفوں سے محبت، یہ دونوں ایک دل میں اکٹھے ہیں۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم ایمانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ثبت کر دی ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہونے۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم نے جس ایمان کا اقرار کیا ہے اس کے ساتھ ہماری محبت کتنی ہے، کس طرح سے ہم اس کو اپنا رہے ہیں۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے اپنی طرف سے روح کے ساتھ اس کی تائید بھی کی ہے، یعنی اس ایمان کو تقویت دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ ایسے لوگوں کو، یعنی جو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، فرمایا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ انہیں باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتہم انہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی اس سے نکلیں گے نہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ ان کو عطا کرے گا۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کتنا بڑا مرتبہ، کتنا اللہ خود اعلان فرما رہا ہے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ کہیں کمی نظر آئے تو جلد پورا کریں، کوشش تو کریں۔ تو فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی معیار ہونا چاہیے، اسی کے لیے کوشش جدوجہد ہونی چاہیے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے فرمایا یہی اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کی پارٹی میں شامل کرانے چاہیے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے، وہی فلاح یاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو محترم بھائیو، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ ہم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی محبت کا بھی جائزہ لیں کہ ہم کتنے کھڑے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ محبت میں، اور خدا نہ خواستہ کہیں کمی ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جتنے معاملات ہیں انہیں ہم اپنی خواہشات نفس سے نہ ادا کریں یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے اسی حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، تم مجھے کسی فاسق اور فاجر کا احسان مند نہ کرنا۔
کسی فاسق اور فاجر کا احسان مند نہ کرنا مجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں اس کی محبت ایسی آ جائے کہ تو نے جو وحی کے ذریعے سے مجھے بتایا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے ایسی محبت نہیں کرتے، تو اس ایسی محبت سے مجھے محفوظ رکھنا، اور اس کا یہی ہے بنیاد کہ کسی فاسق اور فاجر کا احسان مند نہ کرنا، اپنا ہی احسان مند رکھنا، اہل ایمان کے ساتھ ہی میرا تعلق ہے۔ یہی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔